تو انیسہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں کامیاب لوگ یہ وہاں پہنچ گئے ہیں پاکستان، ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے سر؟ میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ماشاءاللہ 25 سال سے زیادہ بلکہ ٹائم گزر 30 سال کا تعلق، 30-35 سال کا. میرا اس سوشل میڈیا اور میڈیا کے ساتھ کوئی 10-15 سال کا تعلق ہے، لیکن اس 10-15 سالوں میں اللہ نے ایکسپوئر دے دیا، موقع دے دیے، رمضان ٹرانسمیشنز، ٹی وی پروگرامز، اور اس وقت میں ہیڈ کر رہا ہوں ایک ٹی وی چینل کو بھی، آپ کو پتہ ہے، نیوز ون کو. مجھے اس دنیا میں انٹر ہونے کے بعد پتہ لگا کہ یہ جو نیوز کی اور میڈیا کی دنیا ہے، اس میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور سم ٹائم جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. یعنی اس کی اینگلنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ سننے والوں کو مزہ بڑا آتا ہے، ڈوپامین پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ سچ نہیں ہوتا. یعنی بعد میں انسان کے ساتھ نا ایک پرابلم ہے. کارل یونگ کہتا ہے کہ یہ بائسس کے ذریعے سوچتا ہے، کیونکہ تحقیق میں محنت کرنی پڑتی ہے. اٹس ویری ایزی کہ میں کسی کی پگڑی دیکھ کے کہوں یہ فلانے فرقے کا ہے، کسی کا ٹخنا دیکھ کے کہوں یہ بخشا جائے گا. ویری ایزی ٹو اسیس آن بائسس. یہ باہر سے آیا ہے، فرض کریں کو باہر سے آیا ہے تو یار یہ خراب ہی ہوگا، یہ بائسس ہے نا. یا کسی نے کتاب پکڑی اور میری پسند کی نہیں ہے تو بڑا آسان ہے، کیونکہ جی ممکن ہے وہ جلانے جا رہا ہو اور ہم کہیں کہ نہیں جی اس نے کتاب یہ پکڑی ہے، یہ بخشا نہیں جائے گا. یہ بائسس ہیں. تحقیق کا مطلب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو سنے بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے. آپ کو یہ مزاج 25 کروڑ میں کامن ملے گا. ہم تحقیق کے عادی نہیں ہیں. سر ہم تو پڑھتے ہوئے تحقیق نہیں کرتے، پریکٹیکل کی کاپی بنی بنائی لیں، رکشوں کے پیچھے لکھا ہے ریسرچ ہم سے کروائیں. 4000 آپ کا پی ایچ ڈی ہے پاکستان میں بے روزگار، جو کہتا ہے جی کیونکہ ملک میں نوکریاں نہیں ہیں. سر اصل میں انہوں نے کوئی ریسرچ کی نہیں ہے، چھاپا کاپی پیسٹ. ہونا یہ چاہیے. ایک چھوٹے بچے کے پاس جو تجسس ہے نا وہ پی ایچ ڈی کے پاس ہے ہی نہیں. سر تجسس، کیوریوسٹی وہ وقت کے ساتھ بڑھنا چاہیے. طالب علم مسلمان جو ہے وہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھتا ہے. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ لگتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہوتی؟ ایگو. اب یہ ایگو جو میں نے پرسوں بھی تھیسس سر بیان کیا شفقت صاحب کہ 15,000 لوگوں کے ہم نے تھم پرنٹس لیے، فنگر پرنٹس لیے، اور جب ریسرچ کر کے فہیم نقوی صاحب نے اسے پبلک کیا ہمارے ساتھ، ہمارے ریسرچر نے، تو اس نے کہا جی پاکستانی قوم میں 2 مزاج شدید ہیں، ایک ایگو، دوسرا جذباتی. آپ لوگوں کو جذباتی فیصلے کرتے ہیں. ہماری شادیاں جذباتی ہو جاتی ہیں. پھوپھو مرنے لگتی ہے، ابو حال پوچھنے جاتے ہیں اور وہاں فیصلہ کر کے آتے ہیں میں منڈے کا بیاہ کرتا. اچھا پھوپھو ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ جنت میں جاتے جاتے ایک دم بچ جاتی ہے اور ہمیں جہنم میں دھکیل دیتی ہے. یقین کریں ہمارے سارے فیصلے. مجھے آج بھی یاد ہے ہم نا وہ ینگ ایج میں پیشن بڑا تھا جی فوج میں جانا ہے، تو آئی ایس ایس بھی ایک ٹیسٹ ہوتا تھا سر. تو آئی ایس ایس بھی دیا تو میرے ساتھ ایک خان صاحب تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے انٹرویو میں انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ فوج میں کیوں جانا چاہتے ہیں. کہتا میں نے جواب دیا اس کو. کیا؟ کہتا ہے شہید ہونا ہے. ڈائریکٹ ہم نے شہید ہونا ہے. یعنی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں. کہتا شہید ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. یہ جذباتیت جو ہے نا سر، اور ایگو کا منیمم سائن یہ آپ کو فیل ہوگا مینوں سارا پتا. اب اس کی وجہ کیا ہے، کیسے پتا ہے؟ سوال ہے. کیونکہ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے. اب وہ شبیر کون ہے؟ شبیر از اے مائنڈ سیٹ جو ڈھونڈ کے نیگیٹو چیزوں کو لا کے بتاتا ہے کہ بندے مر گئے جی، دھماکہ ہوا 200 بندہ مر گیا. وہ ہر وقت کوئی انفارمیشن کو ڈھونڈ کے. اللہ غریق رحمت کرے عمر شریف صاحب، انتقال ابھی نہیں ہوا تھا ان کا، تو ایک سوشل میڈیا کے چینل نے تھم نے لگایا عمر شریف انتقال کر گئے. مجھے دکھ ہوا. میں نے وہ خبر دکھ کے ساتھ کھول کے دیکھی تو عمر شریف ایک مصر میں بھی تھے. ریئلی میرے ساتھ 2-3 بار ہو چکا ہے. لوگ ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں، سنے قاسم علی شاہ صاحب فوت ہو گئے، وہ کوئی اور نکلتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بغیر تحقیق کے آگے پھیلانا ہے یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے سر. اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ سر ہم پوری نیشن، ہماری پولیٹیکل اوپینینز، میں غلط اور صحیح پہ نہیں کھڑا، وہ ریسرچ کے بغیر ہے، وہ کم انفارمیشن سے ہیں، اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. اس میں خدا کی قسم آپ اگر کینیڈا میں رہے ہیں نا، اپنے گھر جہاں لینا تھا نا، اس کے لیے جتنی تحقیق کی تھی نا، وہ کرائے پہ گھر ہے یا خریدا تھا، جتنی تحقیق اس پہ کی تھی
ہم نے پولیٹیکل اوپینین بنانے پہ اتنی محنت بھی نہیں کی ہوئی, اور اوپر سے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے. تو نتیجہ کیا ہے, ہم اس جو پتا ہے اس کی بنیاد پہ لڑنے کو تیار ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے نا یار, اوپر سے جذباتی بھی ہیں, تحقیق کرنے کو تیار نہیں ہے. سو سر گزارش یہ ہے سر کہ یہ جو اینگلنگ ہے اور یہ جو برانڈنگ ہے, یہ پوری کی پوری 5th جنریشن وار ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ جیسے یہ موضوع شروع ہوتا ہے نا, میں نے شروع کیا تو کئیوں نے کہا وہ پٹواری ہو گیا. یہ اس حد تک خطرناک موضوع ہے کہ ہمارے بائسز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم نے پہلے ہی تیار کیے ہوئے ٹوکری ہیں کہ اس میں ڈالنا ہے یا اس میں ڈالنا ہے. ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کسی. ہم کہتے ہیں نہیں, ڈیسائیڈ کر کے جانا ہے شاہ جی کے جانے سے پہلے پہلے پتہ لگے جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. یہ جو بائسز ہیں ہمارے لیک آف انفارمیشن کی بیس پہ, یہ اتنے اسٹرانگ ہیں. اور یقین کریں, میں پچھلے 2 ماہ میں 3 ماہ میں UK گیا ہوں, ہز ہائی کمیشن کو ملا ہوں, دبئی گیا ہوں, ڈاکٹر فیصل کو وہاں ملا ہوں. میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری ایمبیسیاں تنگ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لڑنے مرنے کو تیار ہیں لیکن انفارمیشن ادھوری ہے ہمارے پاس. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے, ادھوری انفارمیشن, کم انفارمیشن ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں, تحقیق کریں, جانیں, پرکھیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم میں تھوڑی سی سافٹنس آ جائے گی.